السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آر آل ویل. آج ہمارا 6 لیکچر ہے سورہ فاتحہ پر. تو شروع کرتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب, میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. رب زدنی علما, اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے. اللہم فقہنا فی الدین, اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے, اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس کا ترجمہ دیکھیں گے اور اس کی جو مختلف تفسیریں جو مختلف مفسرین نے کی اس حوالے سے ہم کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے تو میں تھوڑا سا بریف ریکیپ پچھلی کلاس کا کر لیتی ہوں, جو کہ پچھلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. پہلے تو آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو کیا یاد ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. ہدایت 4 قسم کی ہوتی ہے. پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ انسٹل کرتا ہے ہر کریشن میں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کریٹ کی ہے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ انسان پودا ہو, چاہے انسان ہو, اور وہ اپنے انسٹنکٹ پہ کام کرتے ہیں, اور وہ سردیوں سے اسی طرح کہ کھانا کھانا ہے جس طرح وہ کس حوالے سے ہدایت ہے؟ وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے. ٹھیک ہے, اوکے گڈ. اور وہ ہر کریشن میں, ہر کریشن میں. ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ کائنڈ آف ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتاب کے ذریعے سے اور ریویل نالج جو بیسکلی فرام ٹائم ٹو ٹائم اپنے پروفٹس کے تھرو بھیجی. تھرڈ کائنڈ آف ہدایت از توفیق, جو کہ ایکچولی اس جس کے پاس پہنچ بھی گئی ہے اس کو توفیق ہو کہ وہ اس پر عمل کرے. اور چوتھی یہ ہے کہ وہ آپ کو اس توفیق پہ آپ اس طرح عمل کر کے آپ جنت تک پہنچ جاؤ. تو بیسکلی فرسٹ اینڈ تھرڈ کائنڈ آف ہدایت اونلی اللہ کین گیو. سیکنڈ کائنڈ آف ہدایت جو ہے وہ پروفٹ صرف وہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ, دیٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم ہدایت کی جو ہم دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں, اس کی امپورٹنس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو ہدایت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اسی لیے اس کو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو سورت ہے یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں, مطلب اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ فاتحہ کو صلاۃ بھی کہا گیا ہے کہ ایکچوئل صلاۃ ہے ہی فاتحہ. ٹھیک ہے, اور اس کا جو میں نے بات کی تھی کہ جو اس کا لب لباب ہے فاتحہ کا, جو ایسنس ہے وہ کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے ہدایت کا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو دس از دا موسٹ پریشیس کائنڈ آف گفٹ جو اللہ سے ہمیں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, باقی بھی نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ بہت عظیم ہیں, اور یعنی جتنا شکر ادا کریں کم ہے, یعنی ہم ان کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ یہ جو ہدایت کی نعمت ہے نا, یہ جب مل جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ تمام نعمتوں کو جو یعنی ایک طرح سے یعنی نعمت بنانے میں یہ ہدایت ہے. یعنی آپ کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اس وقت تک نعمت نہیں ہو سکتی جب تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس نعمت کے ساتھ. ٹھیک ہے, یا آپ کو مقصد نہیں پتا اپنی زندگی کا. مثلا آپ کے پاس اولاد ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی جو کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ کس قدر ترستے ہیں اور کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کہ نہیں وہ حاصل کر سکتے اس نعمت کو. تو یہ اللہ ہی کی دی ہوئی نعمت ہے. لیکن اس نعمت کے ساتھ جو ہے یعنی اس کو کس طرح سے نرچر کرنا ہے, کس طرح پالنا ہے, اس کی کیا تربیت کرنی ہے,
کہ وہ آپ کے حق میں واقعی نعمت بنے, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے, نہ کہ خدا نخواستہ وہ آپ کے لیے سزا کا باعث بنے وہ اولاد. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہدایت کی جو نعمت ہے جب وہ مل جاتی ہے تو دنیاوی نعمتیں چاہے کم بھی ہوں, مال کم بھی ہو, رزق کم بھی ہو, تو لیکن کیا ہے, انسان جو ہے نا وہ سب سے زیادہ یعنی مالدار انسان ہے وہ. ٹھیک ہے, اور کامیاب انسان ہے وہ اصل کامیابی یہی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کیوں بنایا گیا ہے, آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, اور آپ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے, آپ کا خالق, آپ کا مالک آپ سے کیا چاہتا ہے, اور آپ اس پہ پھر عمل بھی کر لیں. جیسے کہ آپ نے بتایا ارجمن کہ جو تھرڈ لیول جو ہدایت کی ہے توفیق. ٹھیک ہے, اس راستے پہ چل پڑنا. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن سنا, ٹھیک ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا, آپ تک پہنچ گیا, یو ایون انڈرسٹوڈ اٹ, اور آپ کو یقین بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہاں تک بھی جو ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا. لیکن اب اس پہ جو عمل کرنا ہے نا وہ ہمارے بس سے باہر ہے. یعنی اس کے لیے پھر ہم نے بہت زیادہ دعائیں مانگنی ہیں, اور ہر قدم پہ اس کے لیے دعا مانگنی ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی اس کی کنکلوژن میں, جب ہم نے مختلف تفسیریں دیکھ لیں, کہ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے نا, یعنی یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو کہ آپ اپنے دنیاوی معاملات کے لیے بھی, یعنی جس قدم پر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے, یو آر لاسٹ, یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, آپ اللہ سے مانگیں ہدایت. آپ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے بچے میں کوئی ہیلتھ ایشو ہے یا کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, کہ اس کے یعنی پڑھنے میں لکھنے میں اس کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے اینڈ وہ چیز ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہے, آپ وہاں بھی اللہ سے ہدایت مانگیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ہر وقت اس ہدایت کی ضرورت ہے, قدم قدم پر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے, اور اس کو میں تو اس سے اتنی انسپائر ہوئی اس بات سے کہ میں نے کہا کہ واقعی ہم اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں بھی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ یہی الفاظ جو ہیں استعمال کریں. تو آج ہم سورۃ الفاتحہ کی جو لاسٹ آیت ہے, کنکلوڈنگ آیت 7, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اور اس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے راستے. ٹھیک ہے, جو پچھلی آیت ہے نا اس سے یہ کنیکٹڈ ہے. پچھلی آیت میں ہم نے کیا دعا مانگی, اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے. تو اب اسی راستے کے بارے میں فردر جو ہے ڈیٹیل دی جا رہی ہے کہ کون سا راستہ ہے وہ, صراط الذین, ان لوگوں کے راستے جن پر آپ اپنا فضل و کرم کرتے رہے, نہ ان کے راستے جن پر آپ غصہ ہوتے رہے, اور نہ گمراہوں کے. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس راستے کی فردر ڈیٹیلز ہیں. اچھا, اب اس میں ہم دیکھیں گے جو سب سے پہلا لفظ ہے, جو نیا لفظ ہے, صراط الذین انعمت. انعمت جو ہے یہ اس میں نیا لفظ ہے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون عین میم. ٹھیک ہے, اور اس کا مصدر بنتا ہے النعمہ, نعمت جیسے کہتے ہیں نا اردو میں, اچھی حالت کو کہتے ہیں. یہ میں آپ کو مفردات القرآن سے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, امام راغب اصفہانی کی جو لنگوسٹک جو کام ہے قرآن پاک کے الفاظ پہ, تو اچھی حالت کو کہتے ہیں, اور یہ فعلتن کے وزن پر ہے جو کسی حالت کے معنی کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنڈیشن کو. اور پھر انہوں نے مثال دی ہے جلستن و رکبتن. جلستن کا مطلب ہوتا ہے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, رکبتن کا مطلب ہوتا ہے سوار ہوتے ہوئے. تو اسی طرح نعمتن اچھی حالت میں ہوتے ہوئے. اور نعمت کے معنی کیا ہیں, تنعم یعنی آرام اور آسائش کے ہیں, یعنی آپ کمفرٹیبل ہیں اور آپ کے پاس لگژریز بھی ہیں, آسائشیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ یعنی آپ گرمی سردی سے بھی بچے ہوئے ہیں, غذا بھی اچھی ہے, بہت ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں. اور یہ اس میں جنس ہے, یعنی ہر طرح کی نعمت اس میں شامل ہے. جب ہم نعمت کا لفظ یوز کرتے ہیں تو اٹ کین مین اینی کائنڈ آف نعمت. ٹھیک ہے, جس چیز پر بھی ہم نعمت کا لفظ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ آ جائے گا. جو قلیل بھی ہو سکتا ہے, کثیر بھی ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور قرآن پاک میں آتا ہے سورہ نحل میں آیت 18 میں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر خدا کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا نعمت. آئی ہوپ اٹس کلیئر.
ٹھیک ہے, جس طرح ہم اردو میں بھی جو نعمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تقریباً یہی ہے وہ. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے غیر, ٹھیک ہے, انعمت علیہم غیر المغضوبی. تو غیر کا جو لفظ ہے عربک لینگویج میں وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو پہلا جو مطلب ہے اس کا وہ ہے نیگیشن کے لیے, محض نفی کے لیے, یعنی اس سے کسی دوسرے معنی کا اس بات مقصود نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں فار ایگزامپل عربی زبان میں اگر یہ کہا جائے مررت برجل غیر قائم, ٹھیک ہے, یعنی میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو کھڑا نہیں تھا. غیر قائم کا کیا مطلب ہے؟ قائم کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا, تو غیر قائم کا مطلب ہے کہ وہ کھڑا نہیں تھا, ناٹ اسٹینڈنگ. قرآن میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ بِغَيْرِ هُدًى, ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے, یعنی اللہ کی ہدایت مائنس کر کے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے بغیر. تو کیا مطلب ہوا؟ نیگیشن کا مطلب آیا, ٹھیک ہے, محض نفی کا مطلب آیا. اور جو اس کا دوسرا مطلب ہے غیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے لیے آتا ہے. اللہ عربک لینگویج میں ایکسیپشن کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی استثناء. مررت بقوم غیر زید, ٹھیک ہے, میں گزرا لوگوں کے پاس سے علاوہ زید کے, یعنی میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا اور ان میں ایکسیپٹ فار زید, زید نہیں تھا ان کے اندر, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو زید کا جو نام ہے یہ بہت زیادہ ایگزامپلس میں آتا ہے عربک لینگویج میں, ٹھیک ہے. تو جی ٹھیک ہے, تو یہ ایکسیپشن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اچھا, اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب. مغضوب جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا بنتا ہے؟ غین ضاد با, ٹھیک ہے, غین ضاد با الغضب. انتقام کے لیے دل میں خون کا جوش مارنا, ٹھیک ہے, یعنی اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غصے سے بچو, بے شک وہ انسان کے دل میں دہکتے ہوئے انگارے کی طرح ہے. تم اس کی رگوں کے پھولنے اور آنکھوں کے سرخ ہو جانے کو نہیں دیکھتے, ٹھیک ہے, یعنی انسان جب شدید غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے. غضب جو ہے جب انسانوں کے لیے یوز ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریج, انگلش لینگویج میں جو لفظ ریج یوز ہوتا ہے نا کہ ہی از انریجڈ, انفیوریٹڈ, یعنی نارمل غصہ نہیں, شدید ترین غصہ, ایکسٹریم غصے کی لیول جو ہوتی ہے. اور اس میں پھر آپ کے فیشل ایکسپریشنز کو بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ آپ کی نسیں پھولی ہوئی ہیں, آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, وہ عجیب سی ایک شکل ہو جاتی ہے, فلش چہرہ ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو غضب الہی سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ والا غصہ نہیں ہے جو انسان کا غصہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ غلطی اکثر کر دیتے ہیں کہ جو ایموشن ہم نے اپنے اندر دیکھا ہوتا ہے یا جس طرح سے اس کا اظہار انسان نے اپنے اندر دیکھا ہوتا ہے, تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی اس کا اظہار اسی طرح کرتے ہوں گے کہ شدید غصے میں آ جاتے ہیں اور ایموشن سے اوور کم ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات تو پرفیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی چیز سے افیکٹ نہیں ہوتے اس طریقے سے جس طرح ہم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو میک اپ ہے وہ کیسا ہے کہ ہم چیزوں سے افیکٹ ہوتے ہیں, انفعالی کیفیت ہوتی ہے ہماری, ہم اثر قبول کرتے ہیں چیزوں کا, ٹھیک ہے. آگے اس بات پہ اور یعنی اس پہ اور ڈسکشن ہوگی. تو غضب الہی سے مراد کیا ہے؟ انتقام یا بدلہ, ٹھیک ہے, یا عذاب. یعنی اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ غضب میں آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جو غلط کام کیا ہے وہ اس کا نتیجہ اب فیس کرے گا, ٹھیک ہے. اٹس جسٹ ایز سمپل ایز دیٹ. قرآن میں آتا ہے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ, سورہ بقرہ آیت 90, تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ یہود کے علماء کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر مبتلا ہو گئے, اللہ کے اینگر, اللہ کی رات جو ہے وہ ان کے اوپر آئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور یہ سورہ آل عمران آیت 112, اور وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اور مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے. اور غیر المغضوب علیہم یعنی نہ ان کے راستے جن پر آپ غصہ ہوتے رہے, جن پر یعنی غصہ ہوتا رہا, غصہ کیا جاتا رہا,
ٹھیک ہے. یہاں پہ فائل جو ہے وہ مینشن نہیں ہے, یہ مینشن نہیں ہے غصہ کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, کچھ لوگوں نے اس سے مغضوب علیہم سے کچھ لوگوں نے یہود مراد لی ہے, ٹھیک ہے. اور غضبۃ کے معنی کیا ہیں؟ سخت چٹان کے. المغضوب بہت زیادہ غصے ہونے والا سانپ, اور تند مزاج اونٹنی پر بھی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اس کی ڈیٹیلز تھی اس لفظ کی. اگلا جو لفظ ہے وہ ہے ضالین, ٹھیک ہے, ولضالین, اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نا گمراہوں کے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ضاد لام لام, 2 دفعہ لام آتا ہے, اور مصدر اس کا جو بنتا ہے وہ ہے الضلال. جو مصدر آپ کہتے ہیں تو اس ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا واٹ یعنی مصدر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مصدر سے مثلاً مراد یہ ہوگی کہ یعنی ایک کام جو کہ کیا جا رہا ہے یا ایک حالت, ٹھیک ہے. الضلال مس گائیڈنس. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں سیدھی راہ سے ہٹ جانا. اور یہ اپوزٹ کس کے آتا ہے؟ ہدایت کے اپوزٹ آتا ہے, ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے, ہدایت اور الضلال یعنی گمراہی. قرآن میں آتا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا. سورہ اسراء کی آیت 15. جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے سے اختیار کرتا ہے, اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا. یعنی جو ہدایت کو اختیار کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے, اور جو گمراہی کر رہا ہے, جو گمراہی مبتلا ہو رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے؟ گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. اور دلال کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے. یعنی وہ گمراہی چاہے آپ نے ڈیلیبریٹلی وہ گمراہی ہو, یعنی آپ ڈیلیبریٹلی راستے سے بھٹک گئے, ٹھیک ہے, آپ نے غلط ٹرن لے لیا اور آپ بس بھٹکتے چلے گئے, یا تو وہ ڈیلیبریٹ ہے, قصدن ہے, اور یا سہون ہے یعنی غلطی سے ہو جائے, آپ نے ریئلائز نہیں کیا اور آپ مثلا ڈرائیو کر رہے تھے اینڈ یو ڈڈ ناٹ ریئلائز اینڈ یو ٹوک اے رانگ ٹرن اینڈ اب ناؤ یو لاسٹ, ٹھیک ہے. معمولی ہو گمراہی یا زیادہ ہو, تو یہ ان سب کے اوپر یہی لفظ اپلائی ہوگا. کیونکہ صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے, جو پسندیدہ راہ ہے, اس پر چلنا آسان کام نہیں ہے, نہایت دشوار ہے. جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استقامت اختیار کرو, یعنی سیدھے راستے پر اسٹیڈ فاسٹ ہو جاؤ, اور تم پورے طور پر اس کی نگہداشت نہیں کر سکو گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یو آر بیسکلی فائٹنگ اگینسٹ یور سیلف, ٹھیک ہے نا. آپ کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. زیادہ تر تو آپ کا جو ایفرٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, رائٹ. آپ کسی دکان میں جاتے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں پسند آ رہی ہوتی ہیں, تو دل کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی خرید لیں, یہ بھی خرید لیں, یہ بھی خرید لیں. ہوتا ہے ایسے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح ہر انسان کی الگ ویکنیسز ہوتی ہیں, ضروری نہیں کہ ہر انسان کو ایک ہی طرح کی چیز اٹریکٹ کرے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں اور اللہ نے ان کو اٹریکٹیو بھی بنایا ہے ہمارے لیے. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر ان سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے اوپر کچھ جو ہے ڈسپلن انفورس کرنا پڑتا ہے, اینڈ اٹس ڈیفیکلٹ, اے لاٹ آف ٹائمز آپ نہیں کر پاتے, اور یہی بات اس حدیث میں بھی کہی گئی. تو گمراہ ہونا پھر کتنا آسان ہے؟ بہت آسان ہے, اور پتہ بھی نہیں چلتا کئی دفعہ. اب ہم دیکھتے ہیں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کی تفسیر اس آیت کے حوالے سے. ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے, اچھا ترجمہ بھی کیونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا سب مفسرین کا, تو میں اس لیے ترجمہ بھی الگ الگ پڑھتی ہوں. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جو ماتوب نہیں ہوئے, یعنی جو اللہ کے غصے کا شکار نہیں ہوئے, جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے, اس کی ڈسکرپشن ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. یعنی یہ اس کی فردر ڈسکرپشن ہے. پہلے تو صرف صراط مستقیم کہا نا, اس کے بعد پھر اس کو فردر ڈسکرائب کیا. یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں, یعنی یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمیشہ سے, ٹھیک ہے, یعنی زمانہ قدیم سے یہ راستہ نون ہے, یہ نیکی کا راستہ, یہ سیدھا راستہ, اور ہمیشہ سے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے وہ اسی راستے پر چلے ہیں.
وہ بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعامات کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا. یعنی انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں. یعنی آپ کو ان کے اندر دنیاوی نعمتیں بہت نظر آ رہی ہیں, مال, دولت, ٹھیک ہے, اچھی ایک ناموری اینڈ اور جو کچھ آپ اچھی زندگی میں آپ چاہ سکتے ہیں وہ ایک شخص کے پاس ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو مراد انعام سے ہے وہ کیا ہے, وہ یہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو کیا ہے, یہ تو ٹیمپرری چیزیں ہیں اور دی بھی کس لیے گئی ہیں, آزمائش کے لیے. تو یہاں پہ پھر انعام سے کیا مراد ہے, دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ یعنی جن کو دنیاوی نعمتیں تو بہت ملی ہیں لیکن ان کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا. اس منفی تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار یعنی اٹرنل انعامات ہیں جو راست روی اور اللہ کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں. انعام سے مراد یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن کو بہت حقیر بیان کر رہے ہیں. اس سے مراد کیا ہے, وہ اٹرنل اللہ تعالیٰ کا ریوارڈ اور وہ اٹرنل نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی جو ہماری ابدی زندگی ہے اس میں عطا کریں گے, نہ وہ جو کہ عارضی اور نمائشی انعامات ہیں جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں. ان کا بہت لگژریس لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے. تو دنیاوی نعمت کو بھی ہم نعمت تو کہیں گے. قرآن پاک نے مال کو بھی نعمت کہا ہے, قرآن پاک میں آتا ہے یہ کئی جگہ پہ. لیکن ایک بات بہت کلیئرلی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو نعمتیں اس دنیا میں ملی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. اس حوالے سے میں سورہ فجر کی 2 آیتیں پڑھوں گی تو اس سے اور ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور پھر اسے عزت اور نعمت دولت دیتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, میرے رب نے مجھے عزت بخش دیا. یعنی انسان کی مینٹالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو آزما رہے ہیں نعمت دے کے. انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بہت عزت دے دی, یعنی مجھے کوئی ریوارڈ مل رہا ہے, اللہ مجھ سے بہت راضی ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور پھر اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے, یعنی اب اس کا مال کم کر دیا, یہ بھی ایک آزمائش ہے. دونوں حالتیں آزمائش ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت بندہ کیا کہتا ہے, بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. تو حقیقت کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں صورتوں میں آزما ہی رہے ہیں. مال دے کے بھی آزمائش ہو رہی ہے اور مال آپ سے لے کے بھی وہ بھی آپ کی آزمائش ہے. اور اس میں کیا دیکھا جا رہا ہے, اس میں کیا دیکھا جا رہا ہے, انسان کا رسپانس, ٹھیک ہے. کہ کیا انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں تو کیا وہ شکر گزار ہوتا ہے, کیا وہ ان نعمتوں کو اکنالج کرتا ہے, پھر کیا ان کو استعمال اسی طریقے سے کرتا ہے جیسے اللہ نے چاہا ہے, یا ان کو ضائع کر دیتا ہے, پھینک دیتا ہے, یا ان کا خیال بھی نہیں رکھتا, شکر گزاری بھی نہیں کرتا, کہتے ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو تو اتنا ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رسپانس ہے اس کا, یا پھر وہ رسپانس ہے جو اللہ نے چاہا ہے اپنے مومن بندوں سے. اور اسی طرح جب اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کیا رسپانس ہونا چاہیے انسان کا, ٹھیک ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ اس کو ریکگنائز کر لیں کہ یہ آزمائش ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے صرف یہاں پہ ہر چیز ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. تو دے کر بھی وہ آزما رہا ہے اور لے کر بھی آزما رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, کہ میں واویلا مچا دوں, میں ساری دنیا کو بتاتی پھروں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا, ٹھیک ہے, میں کمپلین کرتی رہوں اور میں بس وہی بیان کرتی رہوں کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی ہے, یا میں صبر کروں
اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں, ٹھیک ہے, اپنا کنیکشن مضبوط کروں, اور اسی طرح انسان اپنی باقی زندگی کو بھی دیکھے کہ کیا مجھ سے کوئی اور کوتاہی تو نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو دونوں صورتحال, دونوں صورتوں میں ٹیسٹ ہے. اور نعمت کی جو ہم نے بات کی نا, تو یہاں پہ جو انعمت علیہم سے جو مراد ہے وہ کیا ہے؟ ابدی نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے جن پر نعمتیں کی وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ آخرت کی نعمتیں, ٹھیک ہے. تو دوز ور دا پیپل جن کو اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کو پھر ریوارڈ کیا آخرت میں. اب ہم دیکھتے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ترجمہ ہے, ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا, جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ پوری آیت آدمی جس چیز سے جتنا ہی گہرا لگاؤ رکھتا ہے اس کو اسی قدر وضاحت کے ساتھ خود بھی سمجھنا چاہتا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہتا ہے. اس وجہ سے صرف اتنے پر ہی بس نہیں کر دیا کہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیں, بلکہ اس کی پوری وضاحت بھی کر دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہم سے کروائی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ, رائٹ, یہ اللہ کا کلام ہے تو الفاظ اللہ کے ہیں, لیکن یہ دعا کیا ہے؟ یہ ہماری زبانوں سے ادا کروائی ہے. اور کیا اس پہ کہلوایا کہ پوری وضاحت کر دی. اور یہ وضاحت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ راستہ ان لوگوں کا ہو جن پر آپ کا انعام ہوا ہے, اور منفی پہلو یہ ہے کہ جو نہ تو مغضوب ہوئے, مطلب ان پہ آپ کا غصہ بھی نہیں ہوا, اور جو نہ گمراہ ہوئے. اس وضاحت کے بعد اب جو بات ہے مدعا اس طرح سے کلیئر ہو گئی ہے بات کہ اس میں کوئی شک کی, کوئی کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس ساری وضاحت کی ضرورت اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کا مدعا سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش آنے کا امکان تھا, بلکہ صرف یہ ہے کہ طالب یعنی جو دعا مانگ رہا ہے اپنے مطلوب حقیقی کی طلب کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر رہا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ I don't want to be associated with them, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس محبوب اور مطلوب سے جنہوں نے منہ موڑ لیا, یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی امپورٹنٹ ہو گئی. they were not interested in what Allah wanted from them, یعنی ان کا اصل مطلوب, اصل محبوب, اصل مقصود اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے تھے نا, لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو دنیا کی زندگی چاہیے تھی. تو وہ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اللہ سے اور پھر وہ بھٹک گئے. اسی لیے اپنی استقامت اور استواری کا بھی طلبگار ہے کہ اس راستے کو پا جانے کے بعد اس پر قائم رہنا بھی نصیب ہو. ان لوگوں جیسا حشر نہ ہو جن کو یہ راستہ ملنے کو تو مل گیا لیکن وہ اس کو پا لینے کے بعد, یعنی آپ کو توفیق, ان کو توفیق بھی شاید مل گئی تھی, رائٹ, اور وہ چل بھی پڑے اس راستے پر, لیکن یا تو دانستہ اس سے منحرف ہو گئے اور ہو جانے کے سبب سے اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے, یا پھر کیا کیا انہوں نے اپنی بدعت پسندیوں کی وجہ سے اس کو پا کر اس سے محروم ہو گئے. کیا مطلب اس بات کا؟ یعنی انہوں نے دین ان کو جو ہے مشکل لگا, اینڈ دے سیڈ کہ نہیں, ہمیں تو اپنی ڈیزائرز جو ہیں وہ فلفل کرنی ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ دین کو ہی چینج کر دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ دین کو ہی چینج کر دیتے ہیں, اس میں سے کوئی ایسے راستے نکالتے ہیں کہ ہماری خواہش بھی پوری ہو جائے اور اوپر سے ہم دیندار بھی لگیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہم کرتے ہیں, یہ بہت بہت ہوتا ہے یہ. تو ایک جو ہے وہ منعم علیہم ہے, یعنی وہ جن پر انعام ہوا. دوسرا مغضوب علیہم ہے, جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا. اور تیسرا گروپ کون سا ہے؟ الضالین, the ones who lost the way, جو گم گئے. مختصراً ان تینوں گروہوں کی خصوصیات بھی معلوم کر لینی چاہیے. تو اب ان میں کیا ان کی کوالٹیز ہیں؟ انعمت علیہم یہ لکھتے ہیں جو گروپ ہے جس پر اللہ نے ریوارڈ کیا, جس سے اللہ راضی ہوئے, اس میں نعمت سے مقصود دراصل کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کی اور دین کی نعمت, جس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کا راستہ معلوم کرتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ کلاس میں ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں تو کیا ہمیں دنیا کے بھی یعنی کچھ انعامات ملتے ہیں, یعنی دنیا کی زندگی بہتر ہوتی ہے. اینڈ آپ لوگوں نے پھر اس میں یو ہیڈ سیڈ سم تھنگ, آپ لوگوں نے کیا کہا تھا کہ کیسے بہتر ہوتی ہے دنیا کی زندگی؟ جب آپ اس سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور آپ جو اللہ نے آپ سے چاہا ہے, آپ ایماندار ہوتے ہیں, آپ سچے انسان بنتے ہیں, آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ انصاف کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے پھر؟
سکون میں رہتے ہیں آپ, اور بالکل, اور آپ کو دنیا سے عزت ملتی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں, ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ انسانوں کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہچان رکھی ہے نیکی اور بدی کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ جب انسان کا نفس بنایا, انسان کی جو روح بنائی, تو اس کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان بھی رکھتی ہے, ٹھیک ہے. ڈیٹیلز ہمیں نہیں پتہ, لیکن ہمیں موٹی موٹی چیزوں کا آئیڈیا ہے کہ یہ چیز, چھوٹا سا بچہ ہوگا اس کو بھی پتہ ہے کہ 2 سال کا بچہ ہوگا, اگر اس کا کوئی چھوٹا سا بیبی برادر یا سسٹر ہے تو اس کو اگر وہ مارے گا یا ہرٹ کرے گا جیلسی میں, آپ اس کی شکل پہ آپ کو گلٹ نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا. آئی ریممبر مائی سن بہت جیلس تھا جب میرا سب سے بڑا والا, تو جب نمبر 2 پیدا ہوا تھا تو وہ تو جو اس نے کرنا تھا وہ تو کیا, لیکن اس کے بعد ہی لک گلٹی. تو مطلب اس کو یہ آئیڈیا تھا کہ جو میں نے کیا یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اتنا چھوٹا بچہ, اس کے اندر بھی اللہ نے یہ چیز رکھی ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان اندر سے, اس کی جو فطرت ہے یا جو اس کی روح ہے, اس کو ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک پہچان رکھی ہے, گڈ اینڈ ایول کی. تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دین اور شریعت کی نعمت عطا کی, اور انہوں نے دل و جان سے اس کو قبول کر لیا. اس نعمت کے دیے جانے پر وہ اللہ کے شکر گزار رہے. they understood the importance and the enormity of the, یعنی جو ان کو جو blessing ملی ہے نعمت کی, وہ اس چیز کو انہوں نے دل و جان سے قبول کیا, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اصل نعمت یہ ہے, یہ ہاتھ سے نہ جائے. اس کی خود بھی انہوں نے قدر کی اور دوسروں کو بھی اس کی قدر کرنے پر ابھارا, ٹھیک ہے. اور یہ ریئلسٹک اپروچ ہے نا, کہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اصل امپورٹنٹ چیز کیا ہے, نہ یہ کہ ٹیمپرری چیزوں کے پیچھے آپ جو ہے بھاگتے رہے ساری زندگی, جو کہ یہیں رہ جانی ہے. اور پھر کیا کیا انہوں نے, جب ان کو وہ مل گئی ہدایت, اس کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی قوتیں اور قابلیتیں بھی صرف کی. انہوں نے اپنی اسٹرینتھ, اپنے ریسورسز اسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کیے, مال بھی اپنا لگایا, اور اگر ضرورت پیش آئی تو اس راہ میں اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا. تو یہاں پہ بات کو بہت جو ہے انہوں نے بریفلی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. اسی وجہ سے واضح نہیں ہوتا کہ یہ اشارہ کس گروپ کی طرف ہے, یعنی کون تھے یہ انعام یافتہ لوگ. لیکن ہمیں قرآن پاک کیونکہ اپنی بعض پورشنز کو کچھ اور پورشن سے ایکسپلین کرتا ہے. قرآن پاک کی جو سب سے پہلی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ کس طرح کہ قرآن اپنی وضاحت خود کر دیتا ہے کسی اور مقام پر, رائٹ. تو ہمیں یہ انعام یافتہ گروہ کا پتہ چلتا ہے کہاں سے؟ سورہ نساء آیت 69, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. اور کون تھے یہ انعام یافتہ لوگ؟ انبیاء, the prophets, صدیقین, سچے ترین لوگ جو سچ کے لیے جنہوں نے مال جان سب قربان کیا, شہداء, the martyrs, اور صالحین, نیک لوگ, ٹھیک ہے, جو عام نیک لوگ تھے. تو these are the people. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمیں پورا جو قرآن پاک ہے کتنے نبیوں کا ذکر ہے اس میں, تو ہمیں وہ سارے رول ماڈلز ہمارے سامنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے, ٹھیک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ کون تھے, وہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے, یعنی ان کے کیریکٹرز کیسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی یعنی اپنی رضا کا اظہار کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میرے بندے ہیں, دیکھو یہ میرا بندہ ابراہیم, ٹھیک ہے, اور سلامتی ہو ابراہیم پر, سلام ہو اس پر, ٹھیک ہے. اچھا, جو دوسرا گروپ ہے مغضوب علیہم, اس میں جو فعل کی نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے براہ راست نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں نظر آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا ان پر, یہ نہیں ہے. ورڈز کیا ہیں؟ مغضوب علیہم. کیا مطلب ہے اس کا ٹرانسلیشن اگر کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ غصہ کیا گیا جن پر, غضب کیا گیا جن پر. تو اب یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ڈوئر کون ہے, غصہ کس نے کیا ہے, یہاں لکھا ہوا تو نہیں ہے, رائٹ. تو یہ اس کو فعل مجہول کہتے ہیں, جہاں پہ جو فاعل ہوتا ہے, جو ڈوئر ہوتا ہے, وہ مینشن نہیں ہوتا, رائٹ. تو عربی گرامر میں اس کو فعل مجہول کہتے ہیں, اور ویسے تو یہ اس میں مفعول بھی ہے, ٹھیک ہے. تو فعل کی
نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے جس طرح انعام کے ذکر میں ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ تو کیا ہے, اب ان کے مطابق سوء ادب سے اعتراض ہے کہ مطلب یعنی they don't want to associate غضب اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انعام ہمیشہ اور ہر حال میں بندے پر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, برعکس اس کے خدا کے غضب کا مستحق بندہ اپنے اعمال کے سبب سے خود بنتا ہے. ٹھیک ہے, you earn that, you earn Allah's wrath and anger. تو مغضوب علیہم سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دین اور شریعت کی نعمت نازل فرمائی, لیکن انہوں نے اپنی سرکشی, اپنی ریبیلین کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اس کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, اور جن لوگوں نے ان کو ان کے سامنے پیش کیا تھا ان کو یعنی ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں, یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ بھی ہو گئے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا اور وہ ہلاک کر دیے گئے. ٹھیک ہے, دوسرے وہ لوگ جنہوں نے قبول تو کر لیا لیکن دل کی آمادگی کے ساتھ نہیں قبول کیا, یعنی پورے دل سے یعنی مطمئن ہو کے نہیں قبول کیا بلکہ مارے بندھے قبول کیا. پھر بہت جلد شہوات نفس یعنی جو ڈیزائرز ہیں اپنی ان میں پڑھ کر انہوں نے اس کے کچھ حصے کو ضائع کر دیا, کچھ حصے میں کمی بیشی کر کے, جیسے میں نے بات کی تھی نا اوپر کے, شریعت کو ہی چینج کر دیا اور اس کو اپنی خواہشات کے مطابق بنا لیا. اور جن لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی یا ان کو صحیح راستے پر لانا چاہا, انہوں نے ان میں سے بعض کو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ یعنی اس آواز کو بند ہی کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی جو روش ہے اس پہ چلتے رہیں. پچھلی امتوں میں سے سب سے واضح مثال یہود کی ہے یہ. چنانچہ ان کے معتوب اور مغضوب ہونے کا ذکر قرآن میں تصریح کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ کئی جگہ پہ آپ کو ملے گا. اتنی اسکیری آیات ہیں کئی جگہ پہ تو کہ یو فیل ویری اسکیئرڈ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے غضب کا اور لعنت کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے, سورہ مائدہ کی آیت 60 میں آتا ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر, جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر اس کا غضب ہوا اور جن کے اندر سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیے. اور پھر آیت 61 آف سورہ بقرہ میں آتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. اور کیونکہ انہوں نے اپنی ڈیزائرز کی فالوئنگ کی, انہوں نے کہا ہمیں تو بس دنیا کی نعمتیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کا شروع سے ان کا کیریکٹر یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ من و سلوہ نازل کیا, ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے, تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں, وی آر بورڈ, مطلب ہمیں تو کچھ چٹخارے چاہیے, کوئی مزے مزے کی چیزیں چاہیے, کوئی پیاز ہو, کوئی کوئی یعنی کھٹی میٹھی چیزیں ہوں, کچھ چٹخارے ہوں زبان کے, وی آر ریئلی بورڈ آف دس. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, ان کے لیے پلان کیا تھا, اللہ نے ان کو چنا تھا ریلیجس لیڈرشپ کے لیے, اور اس قوم کو چنا گیا تھا تو ان کو آزاد کر دیا تھا کہ تمہیں فارمنگ اور یہ سب چیزیں نہیں کرنی پڑیں, تمہیں اللہ تعالیٰ کھانا تمہارے لیے آسمان سے اتار دیں گے, تو بس یہ تم کھاؤ پیو اور یہ نیوٹریشس کھانا ہے اور بس تم اپنے کام پہ فوکس کرو. لیکن وہ کیا چاہ رہے تھے, وہ دنیاوی زندگی کے مزے چاہ رہے تھے, اور پھر اپنے ظاہر ہے اپنی پرپس آف لائف اور ان سب چیزوں کو انہوں نے بھلا دیا. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ خدا کا غضب لے کر پلٹے. یعنی دنیا کی زندگی میں بھی کیا ہوا, did they have a good reputation? No, they didn't, because ان کے جو اعمال تھے اور ان کے جو کیریکٹرز تھے. جی sure yes. جب ہم الحمدللہ کی بات کر رہے ہیں تو قرآن شریف میں کیا ایسا ہے کہ وہ پرٹیکولرلی کسی ایک چیز کی بات قرآن شریف کرتا ہے؟ جی لیکن پھر ان جنرل سب کے لیے بھی ہوتا ہے, جیسے یہاں پر ان کا ذکر ہے, جوز کا ذکر ہے. جی نہیں, یہاں پہ ذکر نہیں ہے, نہیں یہاں نہیں ہے, بٹ بیکاز جو ورڈ ہے کہ جو ان پر جو گمراہ ہونے والے ہیں یہ جنرل ہے. ہاں, ابھی اس پہ بھی میں بات کروں گی, لیکن اٹس اے ویری گڈ کویسچن. مغضوب علیہم کا جو ورڈ یوز ہوا ہے نا, بیسکلی اس میں کیا بات ہو رہی ہے, غضب. ٹھیک ہے, اب یہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے جس قوم کے لیے, تو اس میں میجورٹی آف دی انسٹنسز آر ریفرنگ ٹو دا جوز. ٹھیک ہے,
تو اس وجہ سے لاٹ آف دا اسکالرز آف تفسیر انہوں نے پھر اس سے یہ انفر کیا ہے کہ یہاں پہ شاید یہود مراد ہے ایز اے گروپ، کہ اٹ بیکمز لائک این ایگزامپل. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم انبیاء کی بات کر رہے تھے کہ جو انعمت علیہم ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فیورڈ ونس ہیں، تو ان کا ذکر سورہ نساء میں آ رہا ہے، رائٹ. اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ میری نعمتیں ان پہ ہوئیں اور یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا. تو اسی طرح جن پہ اللہ کی رات آئی، تو آپ جتنے ریفرنسز قرآن میں آپ دیکھیں گے اس ورڈ کے ساتھ، تو آپ کو لگے گا کہ تو یہ زیادہ تر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مینشن کیا ہے کہ اللہ کا غضب یہود پہ نازل ہوا. لیکن having said that، اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ ایکسیپشنز بھی کی ہیں کہ ان کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں بالکل. اور یہ سورہ آل عمران میں آیت آتی ہے، بہت کلیئر آیت ہے. اگر آپ چاہیں گی تو میں نیکسٹ ٹائم آپ کو کلاس میں بھی سنا دوں گی، کہ جس میں کہ کہا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے یعنی پختہ ایمان والے لوگ ہیں جو راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جن سے اللہ راضی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ہر گروپ میں جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ضرور مینشن بھی کیا ان کو. یہ نہیں ہے کہ ایز اے گروپ وہ سارے کے سارے برے ہیں، اچھے برے لوگ وہاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، ایز این ایگزامپل ہم یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا غضب جن پہ نازل ہوا. اور کیوں نازل ہوا؟ اس وجہ سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ تھے، مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم وہ رویہ اپنائیں گے تو ہم بھی وہی ویسے ہی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات یہ ہے کہ وہ جو بیہیویئر ہے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ بیہیویئر اور وہ ایٹیٹیوڈ جو تھا ان کا، جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے. ٹھیک ہے، از دیٹ کلیئر؟ تو اچھا، اب اگلا جو لفظ ہے ضالین کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین میں غلو کیا. غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو از ایگزیجریشن، بہت زیادہ کسی چیز کو یعنی بالکل، یعنی جس چیز کا جو جائز مقام ہے اس کو اس سے اوپر اٹھا دینا. ٹھیک ہے، تو اچھا، اب اس میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیغمبر کا رتبہ اتنا بڑھا دیا کہ اس کو خدا بنا کر رکھ دیا، یعنی اس کو اللہ کے مرتبے تک پہنچا دیا. حالانکہ قرآن پاک میں بہت کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے نا، عبدہ و رسولہ، جو ہم کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں وہ. تو ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہی از ون آف دا چوزن ونس. انبیاء جو ہیں وہ چنے ہوئے تو ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ اللہ کے برابر آ جاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے برابر نہیں آتے. ان کا مقام بہرحال اللہ کے بندے کا ہی ہوتا ہے. تو جو صرف انہی عبادتوں اور اطاعتوں پر قانے نہیں ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کی تھیں. ٹھیک ہے، عبادت میں بھی کیا کیا انہوں نے؟ ایگزیجریشن کی، اپنے دل سے رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا. ان کو لگا کہ نو دس از ناٹ انف. اللہ تعالیٰ جو ہیں زیادہ راضی ہوں گے اگر ہم ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہم شادی بھی کرنا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، کپڑے اچھے پہننا چھوڑ دیں، اور پھر موناسٹسزم، رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا. اور جنہوں نے اپنے اگلوں کی ایجاد کی ہوئی بدعتوں اور گمراہیوں کی آنکھ بند کر پیروی کی، اور اس طرح سے وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کی پگڈنڈیوں پر نکل گئے. ٹھیک ہے، کیسے شروع ہوتی ہے گمراہی؟ پہلے آپ ہلکی سی ایک چیز بدلتے ہیں، ایک چیز میں ایگزیجریشن کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے وہ اور بڑھتے جاتے ہیں اس میں آپ، اینڈ دین پھر کیا ہوتا ہے آپ سیدھے راستے سے کتنا دور چلے جاتے ہیں؟ پہلے تو تھوڑا سا دور ہوتے ہیں اور پھر آپ بالکل ہی دور نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلتے چلتے اس راستے پہ یہ سیدھا راستہ رہ گیا اور یہ آپ ہیں، آپ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اینگل پہ چلے گئے. تو پچھلی امتوں میں سے اس کی نہایت واضح مثال نصارہ ہیں، عیسائی. چنانچہ قرآن مجید نے انہی وجوہ کی بنا پر جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ان کو گمراہ اور گمراہ کرنے والے قرار دیا ہے. مثلا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. کہہ دو اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. غلو کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہم بات کر رہے تھے، ایگزیجریشن کرنا، اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دینا یا اللہ ہی بنا دینا، یا کیا کہہ دینا کہ تینوں میں
یعنی ایک ہیں اور ایک میں تین ہیں. ٹھیک ہے, جو انہوں نے ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ایجاد کیا, حالانکہ وہ اس کو توحید ہی کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے کہ ہم شرک کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یہ شرک ہے. اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ چلے آ رہے ہیں اور جنہوں نے بہتوں کو خدا کے راستے سے بھٹکایا اور جو خود بھی اس کے راستے سے بھٹک گئے. ٹھیک ہے, اور کوئی کوشچن تو نہیں ہے کسی کا یا کوئی کامنٹ؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کے کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں. وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے, نہ ان لوگوں کا راستہ جو زیر غضب آ چکے ہیں اور نہ بھٹکے ہووں کا. یہ مزید جو ہے ایکسپلینیشن اور تفسیر ہے اسی سیدھے راستے یا صراط مستقیم کی. تعلیمات اور ہدایات تو ساری کی ساری قرآن مجید کے لفظ اور عبارت میں آ گئی ہیں. یعنی اب جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں صراط مستقیم کی وہ اب کہاں سے شروع ہوں گی؟ بس سورہ فاتحہ میں دعا مانگی ہدایت کی تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے آگے رکھ دیا. تو یہ پوری ڈیٹیلز ہیں صراط مستقیم کی. لیکن مشیت الہی نے مزید شفقت اور کرم سے ان تعلیمات اور ہدایت کے عملی نمونے بھی انسانی روح اور قالب میں بشری صورت اور سیرت میں بکثرت بھیج دیے. یعنی اللہ نے ہیومن رول ماڈلز بھی جو ہے نا بھیجے دنیا میں. اور وہ کون تھے؟ وہ انبیاء تھے جو اس صراط مستقیم پر یعنی پھر ان کو دیکھ کے چلنا آسان ہو جائے. یعنی آپ کو ایک بیہیویئر نظر آ رہا ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیہیویئر مجھے پسند ہے. ٹھیک ہے, مثلا ایک ٹیچر جو ہے یا ایک ماں جو ہے وہ بچوں کو کہتی ہے یہ جو بچہ ہے نا یہ بہت اچھا ہے, ایسا بیہیویئر مجھے پسند ہے, ایسے بنو تم تو پھر میں تم سے خوش ہو جاؤں گی یا تمہیں انعام ملے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے, آسان ہو جاتا ہے نا جب آپ کو وہ بیہیویئر جب ایگزامپلیفائی ہو جاتا ہے جب وہ بیہیویئر. ٹھیک ہے, تو آپ کو پھر سمجھ آ جاتی کہ کرنا کیا ہے. یہ انعام پائے ہوئے لوگ انبیاء اور مرسلین ہیں. ان کی زندگی کے واقعات اور حالات قرآن مجید میں بکثرت نقل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا اگر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ ہے, اتنی بیوٹیفل سٹوری ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں, ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں نا جب سورہ یوسف پہ بات ہوتی ہے, یا مطلب حالانکہ قرآن پاک میں کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ حسین تھے. ایز سچ کہیں پہ بہت کلیئرلی مینشن نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ گڈ لکنگ تھے. بس یہی ایک وہ واقعہ ہے نا کہ وہ چھری سے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ حسین انسان ہوں گے. لیکن قرآن پاک نے جس چیز کی تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کا کیریکٹر ہے, ان کا صبر, ان کی ایکسیپٹنس. یعنی اللہ کی جو رضا میں راضی ہو جاتے تھے وہ. یعنی جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا, یعنی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اچھا یہ عورتیں جو ہیں یہ میرے خلاف کنسپائر کر رہی ہیں, یہ عورتیں یہ چاہ رہی ہیں مجھے سیڈیوس کرنا چاہ رہی ہیں جو بھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو جہاں یہ مجھے بلا رہی ہیں. تو یعنی اس معاملے میں ان کا صبر, پھر ان کی جو یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے حوالے سے جو ان کی ایکسیپٹنس تھی. بھائیوں نے کنویں میں جب پھینکا تھا, ایون ایز اے چائلڈ, مطلب ان میں وہ صبر اور وہ ایکسیپٹنس نظر آتی ہے. اور ہر حالت میں پازیٹیو, اور ہر سچویشن میں آپ کے دیکھیں نا کہ ہی میڈ دا بیسٹ آف دا سچویشن. یعنی اب وہ بک گئے ایز اے سلیو, اور جب وہ عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں تو وہاں پہ مطلب یہ کہ ظاہر انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس گھر میں. ہی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی, تو انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا, اور کیا کیا نہیں سیکھا جو شاید وہ اپنے گھر میں نہ سیکھتے. اور اسی طرح ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا رویہ دیکھتے ہیں, جو ان کے والد ہیں, وہ بھی نبی ہیں. ان کا جو اللہ پہ توکل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیٹے نے تو میرے نبی بننا ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو. حالانکہ ان کے اپنے دوسرے بچے کیا بتا رہے ہیں کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا اور یہ تو کرتا لے کے آتے ہیں کہ خون لگا ہوا اس کے اوپر. وہ سمجھ گئے تھے کہ کچھ ہوا ہے, لیکن ان کا توکل جو ہے نا وہ انشیکن ہے. ہی نوز کہ اللہ ہیز اے پلان اینڈ وہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی میں آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالیٰ ڈومیننٹ ہوتے ہیں انسانوں کے میٹرز پہ. کہ انسان جو ہے نا ان کو نہیں پتا اس بات کا, وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس نے ایسے کر دیا, اس نے نقصان پہنچا دیا. ایکچولی وہ جو اسٹیپ برادرز تھے وہ تو اللہ کا پلان فلفل کر رہے تھے. دے ور فلفلنگ Allah's plan, بیکاز اللہ کا پلان ہی یہی تھا کہ اس بچے کو اپنے والد سے دور بھیجنا تھا فار ٹریننگ. ٹھیک ہے نا, جس طرح ہم بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر بات کہیں اور نکل گئی.
بٹ دا پوائنٹ از کہ اور یہ رول ماڈلس جو ہے نا یہ بہت انسپائرنگ ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جب, اور ویسے بھی جب آپ بچپن میں بھی جو اسٹوریز آپ پڑھتے ہیں, اسٹوریز ود اے مورل, تو دیٹس واٹ دی اسٹوریز آر, رائٹ, دے گیو اس مورل لیسنس. تو ان کی زندگی کے واقعات اور حالات قرآن مجید میں بکثرت نقل ہوئے ہیں, بہت سارے ہیں, اور ان میں بھی الخصوص اس پاکیزہ جماعت کے پاکیزہ ترین سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو سیرت کا ایک ایک جز تک محفوظ ہے, ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے اور جو کچھ انہوں نے فیس کیا اور ان کا کیا رویہ رہا اور ان کا صبر اور ان کا شکر اور ان کی جو اسٹرگل ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو صحیح نائب اور جانشین آپ کے بعد آئے اور پھر ہر دور میں آتے رہے, صدیقین, پھر شہیدان راہ حق, جو جن لوگوں نے سچی راہ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی, اور عام صالحین, ٹھیک ہے, یہ بھی اپنے اپنے درجے میں نمونے کا کام اپنے بعد والے آنے والوں کے لیے دے سکتے ہیں. یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی آپ کو رول ماڈل ملے گا, ٹھیک ہے, جو آپ کو اتنا سیلف لیس انسان نظر آئے گا اور آپ کہیں گے کہ یہ واقعی اللہ کے کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں. اور پھر اگین یہ وہی آیت کوٹ کر رہے ہیں سورہ نساء کی جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے, کہ جس میں ڈیٹیلز ہیں ان لوگوں کی جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے, جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. پھر آگے یہ لکھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم جو ہے نا, اس کی اصل میں یہ کیا تھا, اس کی تقدیر کلام, یہ عربک لینگویج میں اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ اصل میں یہ تھا غیر الصراط المغضوب علیہم, ٹھیک ہے, یعنی اس کا اصل یہ تھا اور پھر اس کو غیر المغضوب صراط کو ہٹا دیا, بیکاز اٹس انڈرسٹوڈ, ٹھیک ہے, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا غضب ہوا. اچھا, اور یہ بیکاز وی نو دا کانٹیکسٹ, تو بے تکلف ہمیں بات سمجھ آ جائے گی. یہ اس کو حذف کہتے ہیں عربک لینگویج میں, کہ اس کو یعنی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, لیکن یہ اس کے کیا ہے بیکاز وہ اس سے کلام اور خوبصورت ہو جائے گا, رائٹ. اچھا, انعام الہی کا ذکر تو اوپر آ چکا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہم نے جیسے بات کی نا انعمت علیہم, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ جو ڈوئر ہے وہ مینشن نہیں ہے, صیغے کو مجھول کر دیا ہے. اور یہ اثر ہے غلبہ رحمت الہی کا, یعنی اللہ کی رحمت, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا گیا غضب کو, غضب الہی کا ذکر. اچھا, اب یہ آگے لکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کرسچینٹی کی طرف سے جو آئے تھے الزامات اسلام پر, تو یہ جو اسکالر ہیں انہوں نے اس کا کافی جواب دیا ہے. تو ان کی جو تفسیر ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے نا کافی حد تک ہی رائٹس لائک کائنڈ آف ٹو ڈیفینڈ اسلام, یو نو, ٹو دا کرسچنز. تو یہ لکھتے ہیں کہ غضب الہی کا ذکر اگلے آسمانی نوشتوں میں صراحت کے ساتھ ہے, توریت میں بھی اور انجیل میں بھی. توریت میں آتا ہے کہ اب تو مجھ کو چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں انہیں بھسم کر دوں, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کہاں سے ہے, یہ ہے دا بک آف ایکسوڈس, خروج, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ آگے لکھتے ہیں کہ انجیل جو ہے اس کو عام طور سر تسر حلم اور رافت اور شفقت کا صحیفہ سمجھا گیا ہے, وہ بھی اس ذکر سے خالی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ از آل مرسی, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا بائبل, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے غصے کا ذکر ہے. تو یہ جو جی بک آف ایکسوڈس میں ہے کہ اب تو مجھ کو چھوڑ, ہاں, کون کس کو چھوڑ, مطلب یہ ایک انداز ہے کہنے کا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے آپ تم چھوڑو کہ میرا غضب ان پر بھڑکے, یعنی اب مجھ سے مت یہ دعا کرو یا مجھ سے مت التجا کرو. آئی تھنک دیٹس واٹ اٹ امپلائز, ٹھیک ہے. تو یہ پھر آگے جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ حیرت ہے کہ بعض جدید اہل قلم نے مسیحی پادریوں کے جو, یعنی آگے پھر انہوں نے کافی سخت لفظ استعمال کیے ہیں کہ انہوں نے ڈسیو کرنے کی کوشش کی. تو مسلمانوں کو کیا بتایا کہ تم لوگوں کا جو خدا ہے وہ نعوذ باللہ بہت ظالم ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارا خدا تو ہی از آل مرسی, وہ تو بس آپ اس نے اپنا جو اکلوتا بیٹا ہے اس کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے سولی چڑھایا اور پوری انسانیت کے جو گناہ ہیں وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے دھو دیے.
اور اب جو ہے بس اس کے کفارے پہ ایمان لانا ہے. You just have to believe that Allah sacrificed His only son for the sake of humanity. And that's it. پھر تم لوگ you'll attain salvation. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان یعنی کم سمجھ لوگوں کے خیال میں ایک بڑے پیمانے پر کوئی سادھو ہے یا کوئی سنیاسی مہاتما ہے کہ جو بدبخت چاہے ان کے بنائے اور اتارے ہوئے قوانین کو جو سر تا سر بندوں ہی کے فائدے کے لیے ہیں آزادی اور بے تکلفی سے توڑے پھوڑے چیرتا پھاڑتا رہے, اور اللہ تعالیٰ کیا کرے یعنی جو کچھ ہوتا رہے کیوس ہوتا رہے, لوگ یعنی سارے قانون توڑیں, لوگ قتل کریں, لوگ ہر طرح کے گناہ کریں, اور اللہ تعالیٰ کیا کرے صبر اور خاموشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تماشا دیکھتا رہے اور کسی کو کوئی سزا نہ ملے, نہ اچھے لوگوں کو بدلہ ملے, اور نہ یعنی سب کے ساتھ ایک سلوک کیسے ہو سکتا ہے. یہ انسان کی جو عقل ہے نا وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. ہماری عقل کے اندر یہ ایک سب سے پہلے تو ایک یہ چیز ہماری عقل میں خود بخود آ جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ایک خدا کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہماری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک چیز اگر بنی ہوئی نظر آتی ہے تو آٹومیٹکلی انسان کی جو عقل ہے, ہر انسان کی عقل, وہ کیا کہتی ہے there has to be someone who has made it. اچھا, اب اس کے بعد جو دوسری چیز انسان کی عقل کا تقاضا, جو عقل آپ کی تقاضا کرے گی وہ کیا ہے کہ اگر کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں دنیا میں, کوئی اچھے کام کر رہا ہے اور کوئی بہت اچھی یعنی اس کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ اچھائی کی طرف ہیں, تو اس کو بدلہ کیسا ملنا چاہیے, اچھا ملنا چاہیے. اس لیے جب ہمیں لوگ نظر آتے ہیں نا کہ اچھے لوگ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں, وہ تکلیفوں میں ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا, اتنا اچھا انسان اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ تو بہت اچھا ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری عقل تقاضا کرتی ہے اس چیز کا. اور کوئی اگر بہت برا کر رہا ہوتا ہے تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو سزا ملے, he must face it. یہ کیوں اتنی عیاشی میں رہ رہا ہے, یہ کیوں, اس نے اتنے لوگوں کو مروا دیا, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور اب یہ جو ہے یہ اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری عقل تقاضا کرتی ہے. تو ڈے آف ججمنٹ یعنی معاد جس کو کہا جاتا ہے, یا قیامت کے دن کا تقاضا ہماری عقل کرتی ہے. رائٹ, ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے, لیکن جسٹ ایز اے پرسن ہو از ریشنل اینڈ سین, اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہ جاننا کہ مجھے یہاں کیوں بھیجا گیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے, تو اس کے لیے کوئی کمیونیکیشن ہونا چاہیے اس خالق کے ساتھ جس نے مجھے بنایا ہے, اس کو مجھے بتانا چاہیے. تو اگین یہ بھی ہماری عقل تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ سب چیزیں عقل ہی ہماری ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. تو لیکن جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا یا اسلام کا جو خدا ہے وہ کیسا ہے, وہ تو بڑا نعوذ باللہ ظالم ہے, کہ وہ تو آگ میں ڈال دیتا ہے, وہ تو جلا دے گا اور وہ تو جلاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اصلاح کے لیے اپنی غیر محدود قوت کو کیا حرکت میں نہ لائیں, اور اللہ تعالیٰ جو فساد برپا ہو رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہ کریں. یہ آگے لکھتے ہیں کہ جو پادریوں کے اعتراض کی جو اصل بنیاد ہے وہ غلط ہے. انہوں نے غضب الہی کو بھی کس چیز پر قیاس کیا, انسانی غصے اور طیش پر. ٹھیک ہے, اور وہ کیا نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے, ہمیں غصہ کس چیز پہ آتا ہے, یعنی کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے تو پھر ہمارے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اس ایونٹ کا یا اس انسان کے ایکشنز کا, اور پھر کیا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ ہمیں غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں سے کیا غلطی ہوئی کہ ان کو یہ لگا کہ جیسے ہمیں غصہ آتا ہے اسی طرح اللہ کو بھی غصہ آتا ہوگا. وہ تو اصل میں ہمارے نفس کی ایک انفعالی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر قسم کے انفعال اور تاثر سے پاک ہیں. اللہ از ناٹ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دے دے یا کوئی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے تو وہیں اللہ غضب اور غصے میں آ جائیں اور وہیں اللہ تعالیٰ اس پہ آگ کا گولا گرا دیں. نو نو نو, ناٹ ایٹ آل لائک دیٹ. وہ صرف فاعل ہے, اللہ از دا ڈوئر. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اثر قبول کر کے اور پھر اللہ تعالیٰ بھڑک اٹھتے ہیں یا کبھی بہت خوش ہو جاتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی ہستی ان سب چیزوں سے بہت بلند ہے, تمام تر مؤثر ہے. ہی از جسٹ اے ڈوئر. اس کے اصلاحی اقدام عمل, اس کی تعزیری حرکت, یعنی اللہ تعالیٰ جب کچھ یعنی پنش کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بدلہ دیتے ہیں, دیٹ از ہز غضب.
Do you understand? کہ when you face the consequences of what you have done, یہ اللہ کا غضب ہے. اس کی حاکمانہ قوت, اس کی مربیانہ شفقت, دونوں کا تقاضا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے اور اس کی جو وزڈم کے ساتھ پاور ہے اللہ کی, اور اللہ کا جو لو ہے انسانوں کے لیے, دیٹ ڈیمانڈس فرام ہم کہ وہ گنہگاروں کو, مجرموں کو ان کے جرم اور بغاوت کے آخری عملی نتائج تک پہنچائے. یعنی یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کرے. اس کا غیظ و غضب اصل میں اس کی رحمت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے اور لازمی نتیجہ ہے اس کی شفقت کا. It would not be fair. ٹھیک ہے. تو اب یہ آگے یہ کہتے ہیں کہ تفسیر جن لوگوں نے, جو مفسرین ہیں زیادہ تر نے مغضوب علیہم سے یہود مراد لیا ہے, وہی جو آپ بات کہہ رہی تھی, اور احادیث میں بھی یہی ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور آیت کریمہ من لعنت اللہ وغضب علیہ کے لفظ سے بھی یہی جو ہے انفر کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک اور گروپ نے اس سے مشرکین بھی مراد لی ہے. تو یعنی وہی والی بات کہ اٹس دا بیہیویئر, رائٹ, کہ اگر آپ کا بیہیویئر ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں وہ اتنا ان کو اپوز کر رہا ہے, تو پھر ظاہر ہے آپ اللہ کی پنشمنٹ کے ڈیزرونگ ہو جائیں گے. It doesn't mean کہ آپ یہودی ہی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. It's the behavior. It's the behavior, it's the character. جب آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ریئیکشنری نہیں ہے اور اس طرح کر کے حاکمانہ قوت, تو لیکن ہم نے حدیثوں سے یہ بھی تو دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے کہا کہ خوش نہیں ہوتے, حدیثوں میں تو بار بار یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کی اللہ تعالیٰ قدردان ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں پہ اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں حدیث سے کہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں لیکن وہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا وہ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جیسے ہم خوش ہوتے ہیں؟ نہیں وہ نہیں, بٹ میرا یہ پوائنٹ ہے نہیں, وہ سب چیزیں تو ہیں نا, جس طرح آپ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ابھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے نا, اللہ کے تبسم کا بھی ذکر ہے, اللہ کی چیز کا بھی ذکر ہے. ہاں بالکل وہ ہے کہ اللہ مسکراتا ہے, لیکن اب وہ is it like a human being? I don't want to think like this. No, I'm just saying that یہ ہوتا ہے because as human beings ہم تو نہیں امیجن کر سکتے کہ وہ اس کی ذات کیسی ہوگی. ٹھیک ہے, تو it's just to explain کہ because وہ ذات پرفیکٹ ہے, پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے. یعنی اگر پرفیکٹ پاور, کمپلیٹ کنٹرول ہے اس کے پاس, تو ساتھ ہی ساتھ پرفیکٹ وزڈم بھی ہے, وہ اس کو بیلنس کر دیتی ہے. تو وہ کبھی بھی کوئی فساد یا کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرے گا ریکلیس, جیسے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. لیکن اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے, پرفیکٹ بیلنس ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے اندر وہ غضب بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ دونوں چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ تو اٹس what I think the scholar is trying to say here is کہ یہ وہ نہیں ہے ذات کہ جیسے آپ ایک بادشاہ کو امیجن کرتے ہیں نا کہ انسانوں کا ایک بادشاہ ہے کہ آج اس کا موڈ بہت اچھا ہے, تو آج اگر کسی نے کوئی مذاق بھی کر دیا, کوئی فضول بات بھی کر دی, تو اس کو جو ہے بادشاہ سلامت نے سونے میں تول دیا. ٹھیک ہے. اور آج بادشاہ سلامت کا موڈ بہت خراب ہے, تو آج کسی نے بہت اچھا بھی کوئی کام کر کے آیا تو اس کو کہا کہ اس کو سولی پہ لٹکا دو. ایسا نہیں ہے وہ خدا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہی از ناٹ لائک دا کنگز آف دا ہیومن بینگز, یعنی انسانی بادشاہ جیسے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے خدا, خدا کی ذات. تو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے وہ ذات. تو ان کی راہ بھی نہیں چاہیے. اب جو ضالین کی بات ہو رہی ہے, جو اپنی غفلت اور ان کی جو توجہ نہیں دی انہوں نے, یا نادانی کے بنا پر حق کی طرف رخ بھی نہیں کرتے. اہل تفسیر اس سے ہمیں زیادہ تر اہل تفسیر نے مراد اس سے نصارہ لیے ہیں, کرسچنز. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی اس کی تائید ملتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین جو ہے اس کی ایپلیکیشن صرف ان دو مذہب والوں کے ساتھ کر دینا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو آپ بات کہہ رہی تھی نا, یہ اس کا جواب ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں امام رازی نے بہت خوبصورت رائے دی ہے, اور وہ رائے ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے کہ کل عملی غلطیوں والوں کو زمرہ مغضوب علیہم میں رکھا جائے, یعنی پیپل who had the knowledge لیکن انہوں نے
کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, نالج تو بہت تھی ان کے پاس, they were the scholars of the یہود. ان سے زیادہ لرنڈ کون تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مکہ کے جو لوگ تھے, یعنی جن پہ سب سے پہلے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا, وہ کنفرم کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم اہل کتاب کے پاس جائیں گے, they are the ones with the book, ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا یہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے. نالج تو بہت تھی, کیا نہیں تھا؟ عمل نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم کون بنتا ہے پھر؟ کہ جس بچے کو سب کچھ پڑھا لکھا کے آپ نے سمجھا کے اس کو بٹھایا تھا. وہ ایک نعمان علی خان کا لیکچر ہے نا, اس میں وہ بہت اچھی مثال دیتے ہیں کہ 2 بچے ہیں, ایک بچہ جو ہے اس کو ماں نے بتایا ہوا تھا کہ بسکٹس میں یہاں رکھ کے جا رہی ہوں اور مہمان آئیں گے نا تو اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا, مہمان آئیں گے تو پھر اس وقت ہم سرو کریں گے. جو دوسرا اس کا چھوٹا بھائی تھا اس کو نہیں بتایا تھا, اس نے بڑے والے کو بتا دیا تھا ماں نے, تو اس نے کہا تھا کہ ہی ٹیک کیئر آف اٹ. تو جب وہ واپس آئی تو وہ بسکٹس کھا لیے تھے بچوں نے, تو اب کس کو مار پٹی زیادہ؟ بڑے والے کو. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا تھا. اور یہ بات بار بار آتی ہے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو, تم تو جانتے ہو, تم تو لیکچرز دیتے ہو اتنے بڑے بڑے, تم تو اتنے بڑے یعنی علمی مرتبے پر فائز ہو, یو نو ایوری تھنگ, اور پھر تم یہ کر رہے ہو, نالج کے ساتھ تم یہ کر رہے ہو, اور تم کیسے چھٹلا رہے ہو اس نبی کو؟ یہ آخری نبی, تم تو اس کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پہچان رہے ہو, اور تم سب کو بتا رہے ہو کہ نہیں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مغضوب علیہم پھر وہ ہوئے جو عملی جن سے غلطیاں ہوئیں, نالج تھی ان کے پاس. ٹھیک ہے, اور جن لوگوں کے اندر اعتقادی غلطیاں آ گئیں, یعنی جو بلیف سسٹم جن کے غلط کرپٹ ہو گئے, ان کا شمار پھر ضالین میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ان کو صحیح نالج ہی نہیں ملی, اینڈ دے گاٹ لاسٹ. ٹھیک ہے, اور پھر انہوں نے کوشش بھی نہیں کی معلوم کرنے کی, اور بس وہ بھٹکتے چلے گئے. تو جو دین ان کا بنتا چلا گیا, بس وہ ہر چیز چینج ہو گئی. سورت کے خاتمے پر آمین کہنا مستحب ہے. آمین خود ہی ایک دعا ہے, اس کے معنی ہیں استجب, یعنی اے رب قبول فرما لے. پھر یہ آگے لکھ رہے ہیں, یہ بہت خوبصورت ہے. یہ صرف ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ ہمارا عقیدہ ہے یہ, لیکن یہ اظہار حقیقت ہے کہ جس حیرت انگیز ایجاز اور جامعیت, یعنی جتنی کمپریہنسو طریقے سے یہ سورہ فاتحہ کی 7 مختصر آیتوں میں توحید الہی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو بیان آ گیا ہے, اس کی مثال اور کسی مذہب سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اور اس سے بڑھ کر تو کیا اس کے برابر کی بھی مثال پیش کرنے سے دنیائے مذاہب عاجز ہیں. پھر آگے انہوں نے لارڈز پریئر, جو کرسچنز کی لارڈز پریئر ہے, مسیحی دنیا کو بڑا ناز ہے اپنی انجیلی دعا لارڈز پریئر پر. تو یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا یہی نہیں پتا کہ وہ صحیح ایکچوئل پریئر ہے بھی کہ نہیں, کیونکہ وہ ان کا تو بدل گیا سب کچھ نا. تو وہ تو خود پریسٹ بھی مانتے ہیں کہ لارڈز پریئر شاید اوریجنل نہیں ہے, لیکن یعنی اس کی تحقیق نہیں ہے کہ یہ الفاظ خود حضرت عیسیٰ کے ہیں بھی کہ نہیں. پھر چیز جہاں سے بھی آئی ہو, یہاں اس کے الفاظ ہم سورہ فاتحہ کے بالمقابل درج کرتے ہیں, اور ہر منصف مزاج یعنی ہر انسان پر خود جج کر سکتا ہے کہ قرآن کی فاتحۃ الکتاب اور اس انجیلی دعا کے درمیان کیا مقابلہ ہے, کیا نسبت ہے. پھر آگے انہوں نے دونوں کو ساتھ رکھا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے, وہ سارے جہانوں کا مربی, وہ نہایت رحم کرنے والا, وہ بار بار رحم کرنے والا, مالک روز جزا کا. ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بس تجھی سے مدد چاہتے ہیں. چلا ہم کو سیدھا راستہ, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ ان کا راستہ جو زیر غضب آ چکے ہیں اور نہ بھٹکے ہووں کا. پھر انجیلی دعا جو کہ متی سے ہے. ٹھیک ہے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو ہمارے قرض ہم کو معاف کر دے, اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. پھر آگے انہوں نے کمپیریزن کیا, کہاں رب العالمین کی لامحدود وسعت اور کہاں آسمان پر بیٹھنے والے بعید اور محدود, یعنی اور پھر باپ جیسی محض مادی تعلق رکھنے والی ہستی.
یعنی ایک طرف رب العالمین اور ایک طرف آسمان پہ باپ, ٹھیک ہے نا. ایک طرف اعلان ہو رہا ہے, ہاں ہاں مطلب نہیں, یہ تو کمپیئر کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کو اور لارڈس پریئر کو. اینڈ ہی سیئنگ کہ لک ایٹ the difference in how, یعنی اللہ کو کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے. ایک طرف رب العالمین ہے اور ایک طرف the father in the skies, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, تو وہ باپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو. ایک طرف اعلان ہو رہا ہے یعنی ربوبیت کا, اللہ کی رحمانیت کا, رحیمیت کا. دوسری طرف ان کے بجائے کیا ذکر ہے, زمین پر آسمانی بادشاہت کا کے آنے کا. پھر توحید خالص پر جو زور قرآنی عبارت میں ہے, ٹھیک ہے, اور پھر صرف اللہ ہی سے مدد, اور صرف اللہ ہی سے, یعنی عبادت صرف اللہ کی, مدد بھی صرف اللہ سے. انجیلی دعا میں کہیں اس کا پتہ تک نہیں. پھر آگے جو ذکر آ رہا ہے کہ روٹی کی جو اس درجہ اہمیت جو بیان ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مادیت کی انتہا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم نے پورا کمپیریزن کر لیا ہے, محض برائی سے بچنے کی دعا اور پھر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی نسبت سے, یعنی وہ کہیں زیادہ ایک کمپریہنسو دعا ہے. اچھا, سورہ فاتحہ کے حوالے سے ایک آیت ہے سورہ ہجر کی, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, ٹھیک ہے. یہ آیت ہے اس کی سورہ ہجر کی آیت 87, اور اس میں آتا ہے اور ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں, جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, اور قرآن عظمت والا. اور اس سے اسکالرز نے کون سی صورت مراد لی ہے, 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی, ٹھیک ہے. تو یعنی یہ اتنا اسپیشل ایک گفٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں نماز کی ہر رکعت میں. یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے. ہم نے بات کی تھی نا اس پہ کہ قرآن کا دیباچہ ہے, اٹس دی پریفیس. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, سورت الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے. تعداد کے اعتبار سے اس کی 7 آیات ہیں اور یہ متفق علیہ ہے, یہ بات کے یعنی 7 آیتیں ہیں. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, بے شک میں تمہیں ضرور سکھاؤں گا عظیم ترین سورت قرآن مجید کی. اور پھر انہوں نے سورہ فاتحہ ریسائٹ کی, اور پھر کہا کہ یہ 7 دہرائی جانے والی ہیں اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی یہ نہیں نازل ہوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, اور نہ قرآن میں. قرآن میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس سورہ فاتحہ کی, ٹھیک ہے. اور یہ ہیں وہ 7 دہرائی جانے والی, ٹھیک ہے. اب بس اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, یعنی جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے. And I'm going to conclude this with a very beautiful حدیث قدسی جو آپ سب نے سنی ہوگی سورہ فاتحہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی ہے, اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے, کہتا ہے یعنی جب یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, سب سے زیادہ رحم کرنے والا, ہمیشہ مہربانی کرنے والا, تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, جزا کے دن کا مالک, تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات, یعنی جب اس نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ, پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے. اور جب وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین,
ہمیں راستہ دکھا دیجئے ان لوگوں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ غضب کیے ہوئے لوگوں کا اور نہ گمراہوں کا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ یعنی یہ ایسی دعا ہے جو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو بس اس کو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہمیں اس عظیم ترین صورت کو یعنی صحیح اس جذبے کے ساتھ نماز میں پڑھنے کی اور اس ہدایت کی دعا کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہدایت کامل عطا فرما، اور اللہ تعالی ہدایت عطا فرما، ہدایت کامل عطا فرما، اور اللہ تعالی ہم سب کو بخش دیں۔ آمین یا رب العالمین۔